اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ موضوع سخن حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھی۔ میں نے بہت سوچا کہ کہاں سے آغاز کیا جائے کہ جہاں سے اگر ان شخصیات کے متعلق گفتگو کروں تو کم از کم تمام فرق اسلامی کا اس موضوع پر اتفاق ہو۔ میں نے کچھ تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے تو میری نگاہ میں سورہ رحمان کی یہ آیات مبارکہ گزری ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے مرج البحرین یلتقیان، وہ اللہ جس نے دو سمندروں کو جاری کیا کہ آپس میں مل جائیں، بینہما برزخ لا یبغیان، جن کے درمیان برزخ ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ تجاوز نہیں کرتے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ جن سے لؤلؤ مرجان نکلتے ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم پروردگار کی کون کون سی نعمات کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس اور کچھ تفسیر الدر المنصور اور اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت میری نگاہ میں گزری ہے جو اس آیت کے ضمن میں یہ لوگ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرج البحرین، کہ اللہ نے دو سمندروں کو جاری کیا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 میں اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ دو سمندر کون سے ہیں۔ فرمایا کہ ھذا عذب فرات، ایک میٹھے پانی کا سمندر ہے، وھذا ملح اجاج، اور دوسرا کڑوے پانی کا سمندر ہے، کھارا پانی جسے ہم کہتے ہیں، کہ یہ اللہ نے ان دو سمندروں کو جاری کیا کہ آپس میں مل جائیں، اور ان کے درمیان دو سمندروں کے درمیان ایک برزخ اور آڑ ہے۔ برزخ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو دو چیزوں کو آپس میں ملائے اسے برزخ کہتے ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ جن سے لؤلؤ مرجان نکلتے ہیں۔ لؤلؤ اس بڑے مروارید کو کہتے ہیں جو صدف کے اندر ہوتا ہے، اور مرجان اس چھوٹے مروارید کو کہتے ہیں جو صدف کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس کے ضمن میں حضرت ابن عباس اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو دو سمندر ہیں، یہ علی و فاطمہ بحران عمیقان، یہ دو گہرے سمندر علی و فاطمہ ہیں، یہ دو گہرے سمندر علی و فاطمہ ہیں، بینہما برزخون، ان دو کے درمیان جو برزخ ہے وہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے ذریعے سے یہ دو شخصیتیں آپس میں ملتی ہیں۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے لؤلؤ مرجان نکلتے ہیں۔ لؤلؤ وہ بڑا مروارید جو صدف کے اندر ہوتا ہے، یہ امام فرماتے ہیں کہ لؤلؤ سے مراد حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں، والمرجان حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ حسن و حسین جو اس
ان دو بحران عمیقان سے یہ لولو مرجان نکلتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ ان دو شخصیات کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وہ آیات مباہلہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تو پیغمبر اپنے بیٹوں کی جگہ پہ امام حسن اور امام حسین کو لے کے گئے تھے۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور عورتوں کی جگہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جو ان شخصیات کے بھی منطبق ہوتی ہیں۔ تو ہماری گفتگو حضرت امام حسن علیہ السلام، یہ جو کربلا کا واقعہ بھی ہے، کوئی بھی بڑا واقعہ جو تاریخ میں رونما ہوتا ہے اس واقعے کے کچھ نہ کچھ علل و اسباب ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ولادت 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ حضرت ابو بکر خلیفہ اول مسلمین، یہ صحیح البخاری میں بخاری ان سے نقل کرتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کو اٹھا کے ان کا بوسہ لیتے ہیں، پھر لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ابنی حالہ سید، یہ میرا بیٹا سید و سردار ہے۔ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ یہ صحیح البخاری میں یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں نقل ہوئی ہیں۔ تو اب امام حسن علیہ السلام کا جو دور شروع ہوتا ہے، 40 ہجری کو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ شہادت کے بعد چونکہ پہلے 3 جنگیں ہو چکی ہوتی ہیں، تو جو خوارج جن سے جنگ نہروان لڑی تھی حضرت علی علیہ السلام نے، تو کافی خوارج کو خود مولا نے قتل کیا تھا جنگ نہروان میں۔ لیکن جب مولا کی شہادت ہوتی ہے تو مولا شہادت سے پہلے امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرماتے ہیں کہ لا تقتل الخوارج بعدی، نہج البلاغہ میں ہے کہ میرے بیٹے حسن میرے بعد ان خوارج کو قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ مولا فرماتے ہیں لیسا من طلب الحق فاختہ کمن طلب الباطل فادرکا، یہ لوگ حق کے درپائے ہیں لیکن خطا کر رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی حق کی۔ یہ ان لوگوں کی مانند نہیں ہے جو باطل کو چاہتے ہیں اور پھر باطل کو پا لیتے ہیں۔ مولا نے ان دو کے درمیان تمیز کیا ہے کہ ان دو کے درمیان اے حسن فرق ڈالنا۔ یہ لوگ حق کو چاہتے ہیں لیکن یہ حق میں خطا کر رہے ہیں، لہذا آپ میرے بعد ان کو قتل نہ کرنا۔ اب امام حسن علیہ السلام کی جب مولا خلافت پہ آتے ہیں، مولا کو خلافت ملتی ہے، تو چونکہ 3 جنگیں ہو چکی ہوتی ہیں، تو اب امیر شام وہ پیغام بھیجتا ہے کہ نہیں، آپ خلیفہ نہیں ہیں۔ پھر ان کے درمیان جو رد و بدل ہوتے ہیں کچھ نامے، آخر میں جنگ ہوتی ہے۔ جنگ جب ہوتی ہے تو حضرت امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں 12,000 لوگ ہوتے ہیں، 60,000 لوگ امیر شام کے لشکر میں ہوتے ہیں۔ تو چونکہ مولا کے ساتھ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے مولا کے خلاف بہت زیادہ جو تبلیغات کی تھیں، ان تبلیغات کا اثر یہ ہوا
کہ کافی جو مولا کے لوگ تھے، خود چاہنے والے یا مولا کے جو پیروکار تھے، وہ بھی مولا کے خلاف ہو گئے، ان کو کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ خود عبید اللہ ابن عباس، ایک عبداللہ بن عباس ہیں، ایک عبید اللہ ابن عباس، حضرت ابن عباس کے بیٹے، یہ 8,000 لشکر کے ساتھ اس جنگ میں امیر شام کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ وہ ان کو 1 ملین درہم کے مقابلے میں خرید لیتے ہیں، 4,000 کا لشکر ٹوٹل بچ جاتا ہے۔ جس کے بعد مولا مدائن میں جاتے ہیں، تو مدائن میں کچھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسن نے تو صلح کر لی، چونکہ کچھ لوگ جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ انقلابی ہوتے ہیں، تو وہ امام سے زیادہ انقلابی تھے کہ مولا نے کیوں صلح کیا ہے۔ حتیٰ بڑے بڑے حجر بن علی جیسا شخص جب صلح کے بعد مولا کو خطاب کر کے کہتا ہے، یا مذل المومنین، تم نے اے حسن مومنین کو ذلیل کر دیا ہے صلح کر کے، صلح نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کو چونکہ مجبور کیا گیا تھا، مدائن میں جب مولا جاتے ہیں تو مدائن میں کچھ لوگ آتے ہیں، صلح کی پیشنہاد دیتے ہیں، تو مولا اس وقت قبول نہیں کرتے ہیں وہ صلح۔ لیکن جو ہی مولا اس گھر سے باہر آتے ہیں تو خوارج کا ایک گروہ آتا ہے، مولا پہ حملہ کرتا ہے، تو اس وقت مولا کی ٹانگ پہ ضربت لگتی ہے اور مولا زخمی ہو جاتے ہیں، بہت ہی شدید زخمی ہوتے ہیں۔ جس کے بعد وہ سعد بن مسعود ثقفی کے گھر میں کچھ دن رہتے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ 8,000 کا لشکر پہلے مولا کو چھوڑ کے جا چکا ہوتا ہے، 4,000 لوگ بچ جاتے ہیں۔ اب مولا نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں، پھر اس طرف چونکہ تبلیغات بھی بہت زیادہ تھیں، تو لوگ کچھ خلاف ہو گئے مولا کے، جس کے بعد مولا کو صلح کرنی پڑی۔ اب صلح میں جو چیزیں شرائط طے ہوتی ہیں، جو شرائط طے کی گئی، بہرحال مولا ان شرائط کو طے کر کے ایک ان میں شرط یہ تھی کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین نہیں کرے گا۔ اگر امام حسن زندہ ہوں گے تو امام حسن خود دیکھ لیں گے، لیکن اگر امام حسن زندہ نہیں ہوئے تو اپنے بعد خلیفہ کسی کو معین نہیں کرے گا۔ یہ صلح کی مین شرط تھی۔ اب 6 مہینے کے بعد امام حسن علیہ السلام 6 مہینے ٹوٹل حکومت کرتے ہیں۔ 40 ہجری کو مولا کو حکومت ملتی ہے، 40 کے بعد 6 مہینے ٹوٹل مولا کو حکومت ملتی ہے۔ پھر 41 ہجری میں مولا چونکہ پہلے کوفہ میں ہوتے ہیں تو کوفہ سے چھوڑ کے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ اب مدینہ جب جاتے ہیں تو 41 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک 10 سال مولا وہاں مدینہ میں رہتے ہیں، اور ان 10 سال میں مولا کا جو اصلی کام ہوتا ہے وہ، چونکہ کسی مسلمانوں کے فرقے میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ اہل البیت علمی مرجعیت علمی اہل البیت کے پاس ہے، مرکز اہل البیت ہیں، چونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو مین اصلی کام تھا امام حسن علیہ السلام نے وہ کیا کہ مولا جو علمی لوگوں کے سوالات ہوتے تھے، نہ فقط مسلمانوں کے، جو غیر مسلم بھی آتے تھے، تو وہ سارے مولا امام حسن کے پاس، اور سارے سوالات کے جوابات مولا امام حسن علیہ السلام دیتے تھے۔ ایک دن معاویہ نے مولا سے کہا کہ میں نے سنا ہے وہ کہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے، آپ کے چاہنے والوں کا دعویٰ ہے کہ آپ تو علم لدنی رکھتے ہیں، ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ پیغمبر، اگر آپ واقعاً پیغمبر کا علم آپ لوگوں کے پاس ہے تو پیغمبر تو درخت میں موجود خرمے کی مقدار بتا دیا کرتے تھے، کیا آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میں مقدار کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کتنی تعداد ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس درخت کے اوپر 4004 خرمے موجود ہیں۔ جب ان خرموں کو شمار کیا گیا تو 4004 خرمے تھے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کافی سارے لوگ علمی سوالات کے علاوہ ویسے بھی
جو لوگوں کی مالی مشکلات تھیں، مولا کا دسترخوان مشہور تھا، سخاوت امام حسن علیہ السلام کی مشہور تھی۔ اور خود ایک ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ میں مولا کے ساتھ اعتکاف میں ہم تھے، مسجد الحرام میں معتکف تھے، اعتکاف کر رہے تھے۔ ایک دن ہم طواف کر رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے کہ وہ کہتا ہے مولا میں مقروض ہوں، میں نے قرضہ دینا ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں اس حالت میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، میرے پاس نہیں ہے پیسے، میں کہاں سے آپ کو ادا کروں؟ تو اب مولا فرماتے ہیں پھر کچھ دن ٹھہریں، میں کچھ دن بعد آپ کو یہ پیسے ادا کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے مولا میرے پاس مہلت نہیں ہے، کیونکہ جس کو میں نے دینے ہیں، جس شخص کا مقروض ہوں، وہ مسجد الحرام کے دروازے پہ کھڑا ہے، وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ اگر میں نے نہ دیے تو وہ مجھے زندان میں ڈال دے گا۔ تو اس وقت مولا ابن عباس کہتا ہے میں نے دیکھا، یہ روایت ابن عباس سے بھی ہے اور میمون ابن مہران سے بھی ہے، یہ بھی ایک صحابی ہیں، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ میں نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا کہ مولا اتنی جلدی میں باہر آئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا پھر ایسا کریں، اگر پیسے نہیں ہیں تو اس شخص سے میری سفارش کر دیں کہ ابھی کچھ دن مجھے کچھ نہ کہے۔ تو مولا ابن عباس کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مولا امام حسن اتنی جلدی سے مسجد سے باہر آئے ہیں، تو مولا کو اعتکاف بھی میں نے دیکھا کہ مولا کو یہ بات بھی بھول گئی ہے کہ مولا اعتکاف میں ہے۔ تو ابن عباس کہتا ہے میں نے کہا اے حسن آپ تو اعتکاف میں ہیں، اور اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اے ابن عباس میں اس بات سے غافل نہیں ہوں، مجھے بھی معلوم ہے میں اعتکاف میں ہوں، لیکن میں نے اپنے بابا علی اور اپنے جد، میرے بابا علی نے میرے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ایک مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 9000 سال کی عبادت سے زیادہ اس کا ثواب دے گا۔ یہ تھا امام حسن علیہ السلام کہ میں نے اپنے جد سے سنا ہے کہ جو ایک مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے گا 9000 سال عبادت سے بھی اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت، اس کے علاوہ مولا کی حلم، بردباری، اخلاق، بہت سارے واقعات تاریخ میں نقل ہیں۔ ایک حضرت عثمان ایک دن کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، وہ کہتا ہے مولا، حضرت عثمان کہتے ہیں میرے پاس آیا، کہتے ہیں مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں مقروض ہوں، کچھ پیسے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے، یہ حضرت عثمان خود نقل کرتے ہیں کہ میں نے 5 درہم انہیں دے دیے، 5 درہم دیے، اور میں نے 5 درہم دے کر اس شخص سے کہا کہ اگر اس شخص نے مجھ سے کہا کہ نہیں مجھے اور بھی زیادہ پیسے چاہیے، یہ 5 درہم کم ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا اگر آپ کو زیادہ پیسے چاہیے تو آپ جائیں امام حسن کے پاس، وہ آپ کو پیسے مزید دے دیں گے۔ تو وہ شخص آتا ہے امام حسن کے پاس، امام حسن علیہ السلام سے یہ بات نقل کرتا ہے کہ میں حضرت عثمان کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے 5 درہم دیے ہیں، تو میں تو بہت زیادہ پیسوں کا مقروض ہوں، مجھے اور زیادہ پیسے چاہیے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے 50 درہم اور دے دیے۔ اب حضرت امام حسن علیہ السلام کو جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، چونکہ چھوٹے بھائی تھے، ان کی اتباع میں 49 درہم انہوں نے بھی انہیں دے دیے۔ وہ شخص جب نکل کے آتا ہے تو حضرت عثمان سے یہ کہتا ہے کہ اے خلیفہ مسلمین، آپ نے مجھے 5 درہم دیے لیکن آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ کس لیے یہ پیسے آپ کو چاہیے۔ حضرت امام حسن نے تو مجھ سے پوری داستان پوچھی ہے۔ تو اس وقت حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ یہ امام حسن علیہ السلام اس خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں جو سرچشمہ علم و حکمت ہے، سرچشمہ جود و سخاوت ہے، یہ ہے امام حسن علیہ السلام۔ اب امام حسن علیہ السلام کی
چونکہ صلح کی آخری یہ شرط تھی کہ امیر شام اپنے بعد کسی شخص کو خلیفہ معین نہیں کرے گا۔ تو اب 50 ہجری کو مولا کی شہادت ہوتی ہے۔ اب شہادت اپنی بیوی کے ہاتھوں شہادت ہوتی ہے، بیوی انہیں زہر دیتی ہیں، اس زہر سے ان کی شہادت ہوتی ہے 50 ہجری کو۔ اب 50 ہجری سے 60 ہجری کا جو زمانہ ہے، 10 سال کا زمانہ، یہ امام حسین علیہ السلام مدینہ میں یہ سارا زمانہ گزارتے ہیں، لیکن مولا اسی صلح کو پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں تھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام بھی اسی صلح کے طرفدار تھے، لیکن ہوا یہ کہ صلح کی چونکہ شرائط کی پابندی نہیں کی گئی، آخری شرط یہ تھی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین نہیں کرے گا۔ جب باقی 5 شرائط کی مخالفت ہو چکی تھی اور آخری شرط کی جب مخالفت ہوئی کہ انہوں نے اپنے بعد یزید کو خلیفہ معین کیا، اور خلیفہ معین کرنے کے بعد جب وہ نامہ لکھا ولید ابن عتبہ کو، تو ولید ابن عتبہ نے وہ ایک امام حسین علیہ السلام کو بلا کر لے آئے میرے دربار میں۔ وہ شخص کہتا ہے میں گیا ہوں، میں مسجد الحرام میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر اور امام حسین علیہ السلام، یہ 4 لوگ وہاں پہ، رات کا وقت تھا، وہاں پہ محو گفتگو تھے۔ اب وہاں پہ محو گفتگو ہوتے ہیں، یہ شخص وہاں پہ پہنچتا ہے، یہ ولید کا خط اور ولید کا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو اس وقت عبداللہ بن عمر امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وقت دربار بلانے کا بھی نہیں ہے، تو ولید ابن عتبہ نے ہم کو کیوں بلایا ہے؟ تو اس وقت چونکہ اس یزید نے لکھا تھا ولید کو کہ 4 لوگوں سے بیعت لینی ہے، ایک عبداللہ بن عمر، ایک عبد الرحمن ابن ابی بکر، تیسرے عبداللہ بن زبیر اور چوتھے حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ اگر ان سے بیعت لینا مشکل ہوگا، اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کو قتل کر کے، ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیجا جائے۔ تو جب یہ بات وہاں جب وہ پیغام پہنچاتا ہے تو یہ 2 لوگ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر، ابن زبیر کہتا ہے میں کسی صورت میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر کہتے ہیں کہ جی ہم تو رات کا وقت ہے، ہم تو گھر جا رہے ہیں، ہم دربار نہیں آئیں گے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ پھر میں خود، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں خود جاتا ہوں وہاں پہ، اپنے خاندان کے 30 لوگوں کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں جب ولید وہ لیٹر دیتا ہے یزید کا، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ امام حسین سے بیعت، تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ بیعت آپ نے اس سے لینا ہی ہے تو آپ مجمع میں لیں، میں یہ رات کی تاریکی میں لے کے آپ کیا کریں گے؟ ولید ابن عتبہ بھی اس پہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن مروان اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اس میں مولا فرماتے ہیں کہ ان اہل البیت، ہم اہل البیت معدن علم و حکمت ہیں، ہمارا وہ گھر ہے، ہمارا وہ گھرانہ ہے جہاں پہ وحی نازل ہوتی ہے، چونکہ ہمارے پیغمبر ہمارے جد ہیں، تو ہم کبھی بھی یزید رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق، یہ ساری برائیاں اس میں موجود ہیں، اور یہ نہ فقط یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ عام سیٹ پہ نہیں بیٹھا، بلکہ یہ خلیفہ مسلمین بن کے بیٹھا ہے، تو میں حسین ابن علی کسی صورت میں اس شخص کی بیعت نہیں کروں گا۔ پھر مولا وہاں پہ لکھتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی قطعاً بیعت نہیں کر سکتا، اور مولا نے پھر بیعت نہیں کی۔ اور آخر میں واقعات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آخری جملہ جو ہے نا، چونکہ عزیر صاحب کو بھی ٹائم ان کو چونکہ زیادہ چاہیے ہوگا، ان کی بحث بھی کافی میرے خیال میں آج کی شاید بحث بہت پیچیدہ ہو، تو امام حسین علیہ السلام بہرحال وہاں سے مدینہ سے نکل کے کربلا پہنچتے ہیں۔ کربلا میں مولا راستے میں لوگوں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو بھی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ یہ سمجھ کے آئے کہ مجھے حکومت نہیں ملنی، نہ ہی میں حکومت کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ ہم نے شہید ہو جانا ہے۔
اور جو لوگ مولا کو ملتے ہیں سارے کے سارے لوگ جب کربلا 2 محرم کو کربلا پہنچتے ہیں تو سارے کے سارے خالص لوگ جو 72 کے 72 لوگ تھے وہ خالص لوگ مولا کے پاس موجود ہوتے ہیں. اور رات کو جب مولا شب عاشور وہ چراغ بجھاتے ہیں، مولا جب فرماتے ہیں کہ جنہوں نے جانا ہے چلے جائیں، چونکہ یہ لوگ میری جان کے در پہ ہیں تو کوئی بھی نہیں گیا. تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ انی لا عالم اصحابا اوفا من اصحابی، کہ میرے جو اصحاب ہیں یہ میرے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، میرے بابا علی کے اصحاب اور میرے بھائی امام حسن کے اصحاب سے بھی افضل ہیں. یہ اس میں مولا نے فرمایا. پھر مولا کی پھر شہادت ہوگی. بعد واقعات تفصیلات اور زیادہ ہیں تو میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ ذبح عظیم کی جو تفسیر ہے تو وہ عزیر صاحب سے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، تو ہم انشاءاللہ ان سے مستفید ہوتے ہیں.